بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اچھا، مزے میں. پڑھائیاں شروع ہو گئی ہیں اور نہیں ہوئی ہیں تو پھر میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بھی ذکر کیا تھا کہ اگر آپ اب نہیں پڑھ رہے ہوں گے تو آپ لیٹ ہوتے چلے جائیں گے. سو اٹ از ایکسٹریملی ریکمینڈیڈ کہ اب آپ تھوڑا سا پڑھائی پہ توجہ، بلکہ غیر معمولی توجہ کر رہے ہوں. یہ ہمارا تیسرا سلسلہ جاری ہے. پہلے ہم نے کانٹیکٹس کو، سب سے پہلے ہم نے بزنس کو ڈسکس کیا کہ بزنس کس چیز کا نام ہے. پھر ہم نے بزنس اور بزنس لاء کو شروع میں ہم نے ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد ہم نے کانٹیکٹس کو ڈسکس کیا اور اب ہم پارٹنرشپ کو دیکھ رہے ہیں، جس کے لیے ہمارا پریویس لیکچر تھا اٹ واز رجسٹریشن اینڈ نیچر اینڈ کلاسز آف پارٹنرشپ. کس طرح کیوں کر جو رجسٹریشن آف پارٹنرشپ جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اس کو ہم نے بہت تفصیل سے دیکھا تھا. میں آپ کو صرف اس کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بتا دیتا ہوں. پہلے یہ دیکھ لیجیے کلاسز آف پارٹنرشپ میں کیا تھا. ان کمنگ، آؤٹ گوئنگ، پارٹنر، ایکٹیو، سلیپنگ، ڈورمنٹ وغیرہ. ہم نے یہ پارٹنرز کی مختلف اقسام دیکھی تھی. کلاسز یہ تھا. رجسٹریشن کا عمل کیا ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، یاد ہے کل بہت تفصیل سے ڈسکس کیا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول کیا ہوتا ہے، میونسپل لیول کسے کہتے ہیں، ہیرارکی کہاں سے شروع ہوتی ہے. تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بہرحال یہ ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ رجسٹر ہوتی ہے اور اس کی رجسٹریشن کا طریقہ یہ ہے. میں آپ کو آن گراؤنڈ اس وجہ سے بتا رہا ہوں یہ بات کہ آپ میں سے بعض جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہو سکتا ہے آلریڈی کہیں کام کر رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ وہ اگر کام نہ بھی کر رہے ہوں تو وہ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اب تک میں نے آپ کو بتایا ہوا جو لا ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ پریکٹیکلی اپلیکیبل کرتے ہیں. اسی حوالے سے بتا رہا ہوں. اگر آپ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو پھر آپ کی اب تک کی پڑھائی جو ہے، تیسرے لیکچر تک کی پڑھائی، یہ فضول ہو جائے گی، نکمی ہو جائے گی اگر آپ اس کی اپلیکیبلٹی نہیں کرتے، اگر آپ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. اس کی عمل درآمد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ زندگی گزارنے کے لیے دو چیزیں عام طور پہ کنسیڈر کی جاتی ہیں. اور بھی بہت سارے جابز ہیں لیکن عام طور پہ دو چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں بطور جاب. ایک تو یہ کہ آپ باقاعدہ کہیں پہ نوکری کر لیں، جاب کر لیں. دوسرا یہ کہ آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں. اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں، جو کہ میں آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا، میں چاہوں گا کہ آپ بزنس انٹرپرینیور پہ کام کر رہے ہوں، اپنا کوئی کاروبار چلا رہے ہوں. اگر آپ کہیں پہ نوکری کر رہے ہیں تو فرض کریں میں آپ کو کسی بھی پروفیشن کی ایک مثال دے سکتا ہوں. سب سے آسان ترین لیتے ہیں. کپڑے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں اور کپڑے کی دکان والے آپ کو بطور نوکر کپڑا ناپنے کے یا کپڑے جو گارمنٹس ہوتے ہیں وہ گارمنٹس دکھانے کے اس کی کچھ نہ کچھ پیسے ادائیگی کر رہا ہوتا ہے. سے 10,000 روپے وہ دے رہے ہیں کپڑا ناپ کے دینے کے لیے. اگر آپ کپڑا ناپ کے دے رہے ہیں تو پھر اس کا بہت انٹرسٹنگ اور ایسپیکٹ ہوگا کہ اس 12 گھنٹے کی جو آپ کی جاب ہے، بعض دفعہ میں بہت لمبی ہوتی ہے، 16 یا 18 گھنٹے تک کام کر رہے ہوتے ہیں. 12 گھنٹے کی جاب میں آپ جتنا وقت آئسولیٹ بیٹھتے ہیں کہ کوئی گاہک نہیں ہے، اس میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، کوئی گاہک نہیں ہے، تو وہ دکان کے مالک کو بہت اس کے لیے ایک اس پہ آپ خرچہ ہیں. جس ٹائم پہ آپ اس کو کمانے کے نہیں دے رہے اس ٹائم پہ آپ خرچہ ہیں. اور یہ بڑا سیدھا سا رول ہے. جب آپ کہیں پہ جاب کرتے ہیں تو جتنے پیسے آپ کماتے ہیں، یعنی جتنے آپ محنت کرتے ہیں، فرض کریں
کہ آپ ایک گھنٹے میں میں ایک آسان سی ایگزامپل بتا رہا ہوں، ایک گھنٹے میں 10 سوٹ آپ بیچتے ہیں اور فی سوٹ کی قیمت 2000 روپے ہے، تو 2 ضرب 10 یعنی 20,000 روپے آپ کما کے دیتے ہیں ایک گھنٹے میں. اس میں ساتھ مالک دکان کی کچھ نہ کچھ کاسٹ ہوگی، اگر ہم اس کو مائنس کر لیں تو 10,000 روپے وہ مائنس کر دیے جو آپ نے ایک گھنٹے میں جو اس کی کاسٹ ہے، جس میں اس کے بجلی کا خرچہ ہے، جس میں اس کی دکان کا کرایہ ہے، جس میں را مٹیریل یعنی جہاں سے کپڑا لے کے آ رہا ہے وہ چیزیں شامل ہیں، اس سب کو مائنس کر دیں تو بھی آپ نے اس کو 10,000 یہ چلے 8,000 روپے یا ایون 5,000 روپے آپ نے ایک گھنٹے میں اس کو نیٹ کما کے دیا. اگر مالک دکان یہ کہے گا کہ نہیں ہمیں کدھر ادوات فائدہ ہوتا اتنا ہی ہے ویسے، تو آپ 10,000 نہیں تو 8,000 نہیں تو 5,000 روپے آپ نے اس کو ایک گھنٹے میں کما کے دیے، ایک گھنٹے میں. جبکہ آپ جو ٹوٹل جاب پیریڈ ہے وہ 30 days into 12 hours آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. 3,600 آئی بلیو آپ اتنے گھنٹے کام کر رہے ہیں، 3,500 3,000 3,600 گھنٹے آپ وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور 3,600 میں سے صرف ایک گھنٹے میں آپ نے اپنی آدھی تنخواہ یا پوری تنخواہ نکال لی ہے اور مالک کو منافع بنا کے اپنی تمام تنخواہ نکال دی ایک گھنٹے کے اندر آؤٹ آف 35 اور 36 آورز. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نوکری اٹ سیلف ایک نقصان کا سودا ہے. تو میں آپ سے بتا رہا تھا زندگی گزارنے کے عام طور پہ 2 طریقے ہیں، پیسے کمانے کے عام طور پہ 2 طریقے ہیں، یا آپ کہیں پہ نوکری کریں گے یا آپ کہیں پہ بزنس کریں گے. بزنس کرنا ہر لحاظ سے سود مند فائدہ مند چیز ہے. میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کا بہت زیادہ مشورہ دیتا ہوں کہ گو فار دا بزنس اینڈ ڈونٹ گو فار دی جاب. If you are going for a business, the first question arises in the mind کہ سر ہمارے پاس انیشیل انویسٹمنٹ یا کیپٹل انویسٹمنٹ نہیں ہے. اسی ایگزامپل کو پہ واپس آتا ہے، میں نے کپڑے کی دکان کی آپ کو بتائی ہے کہ if somebody is doing a job in a گارمنٹ شاپ یا پھر جو عام کپڑا ناپ کے بیچنے کی دکان، گارمنٹس اور کلوتھس اور کلوتھنگ کا فرق جو ہے، ایک گارمنٹس ہوتے ہیں، گارمنٹس جو آپ کپڑا ناپ کے پورا سوٹ اور کوٹ اور شلوار قمیض سلا سلائے جہاں بیچتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے جہاں انسلا کپڑا بیچتے ہیں. ہم اس وقت صرف ایک ایگزامپل پہ غور کر رہے ہیں، انسلا کپڑا اگر آپ بیچ رہے ہوں تو اگر آپ یا وہ انڈیویجول اسمارٹ ہے then he'll come to know soon, very soon, rather extremely soon کہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ کون سے طریقہ ہے جس کے مطابق کہاں سے کپڑا آئے گا، کہاں پہ کس علاقے میں دکان ہونی چاہیے، کس علاقے میں بیچنا چاہیے ہے، گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، کپڑے پہ کتنا مارجن ہے. اور ایک دفعہ پہلے بھی ڈسکس کیا، دوبارہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دکانوں پہ رکھا ہوا آلموسٹ سارا سامان وہ ادھار پہ آتا ہے، کریڈٹ پہ آتا ہے. آلموسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض چیزیں کیش پہ خریدی جاتی ہیں، ورنہ بیشتر، اگر آلموسٹ نہیں کرتے تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیشتر سامان جو ہے وہ کریڈٹ پہ آتا ہے. تو اگر جس دکان میں جاب کر رہے ہیں اس کے مالک کریڈٹ پہ لے سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں لے سکتے. اور پھر اگین اگر آپ ایک اچھے شخص ہیں، اگر آپ ایک سمجھدار آدمی ہیں تو سونر آپ اسی دکان کی، جس اے بی سی دکان میں جاب کر رہے ہیں، اس اے بی سی دکان کی ہی ایک برانچ کھولنے کے آپ کیپیبل ہو جائیں گے. تو انیشیل انویسٹمنٹ بہت حد تک ریڈیوسڈ ہو جاتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مکمل طور پہ ختم ہو جاتی ہے، بڑی حد تک ریڈیوس ہو جاتی ہے. اور پھر اس معاملے میں کہ اب آپ کے پاس بالکل زیرو پیسے سے کام شروع کرنا ہے،
اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں کہ بھائی میں 2 سال 3 سال سے کاروبار چلاتے ہوئے ہو گیا، مجھے کاروبار چلانا آتا ہے، مجھے ایک دکان چاہیے ہے اور کپڑا کچھ خریدنا ہے جس کے لیے انیشیل کیپٹل کی ضرورت ہے، انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، کیا آپ انویسٹ کریں گے؟ یعنی آپ دوسرے آدمی کے ساتھ پارٹنرشپ بنا لیتے ہیں اور اس آدمی کو ڈورمنٹ یا سلیپنگ پارٹنر کہہ لیتے ہیں. آپ سلیپنگ پارٹنر، آپ کا کام صرف پیسوں کے ساتھ ہے اور میرا کام جو ہے وہ یہ کہ میں آپ کو پیسے کما کے دوں اور دکان چلانا شروع کروں. اور آپ دکان چلانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ کسی بڑی آرگنائزیشنل جاب میں جائیں، یعنی کہ آپ کہیں کہ جی بینک میں جاب کر رہے ہیں، تو بیشتر اوقات میں ایک بڑی آرگنائزیشن میں جو ملنے والی آسانیاں ہیں ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا آدمی، اور وہ کہتا ہے میں نے بس جاب ہی کرنی ہے. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے بینک میں نوکری کرنی ہے. بینک کی نوکری ہم فرض کرتے ہیں 50,000 روپے میں مل رہے ہیں اور آسانی، آپ اے سی والے اور اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس صورت میں آپ کہتے ہیں جی میں نے بزنس نہیں کرنا بلکہ یہی کام کرنا ہے. واضح رہے کہ آپ جو مرضی جاب کر رہے ہوں گورنمنٹ میں یا پرائیویٹ فیلڈ میں، ایونچولی آخر کار آپ کو ریٹائر ہونا ہی پڑتا ہے. تو اس کا طریقہ کار کہ آپ ریٹائرمنٹ پہ کے بعد کیا کریں گے، اس کے بعد بھی تو آپ نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا. بہت سارے لوگ، آپ نے آس پاس سے نظر ڈالیں تو آپ کو چلے گا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اب سم ہاؤ دے آر ڈوئنگ سم ادر جاب جہاں پہ وہ چلے گئے ہیں اور اب وہ مطلب they are still in the field after retirement, after getting retirement, after some longer time. تو آپ کو بینک میں جاب کرتے ہوئے واپس آتا ہوں. اگر آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں اور بینک میں جاب کرنے کے دوران میں آپ بینک کے اپنی بہت ساری سروسز ہوتی ہیں، بینک بہت سارے لوگوں سے سروسز لیتا ہے. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، وکالت کرنی ہوتی ہے. لوگوں نے لون لیا، لون دینے کے بعد وہ واپس نہیں کر پا رہے، یا گاڑی لی اور گاڑی کے وہ قسطیں نہیں ادا کر پا رہے، تو بینک ایک وکیل سے کہتا ہے کہ جناب آپ جائیے اور چل کے اس کے اوپر لا سوٹ فائل کیجئے. بینک کہتا ہے کہ صاحب ہمارے خط ہیں جو آپ نے پہنچانے ہیں ڈیسٹینیشن تک. بینک کہتا ہے، میں مختلف ایگزامپلس بتا رہا ہوں، بینک کہتا ہے کہ جی آپ ہمیں ہمارے ملازمین کو انشورنس دیں. بینک کہتا ہے کہ دیر از اے ہیوج لسٹ جو کہ بینک کام آؤٹ سورس کرتا ہے. تو اگر آپ چاہیں تو آؤٹ سورسنگ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. آپ ان فیلڈز پہ کام کر سکتے ہیں جہاں آؤٹ سورسنگ ہوتی ہے. اور ریٹائرمنٹ کے بعد آپ حیران رہ جاتے ہیں. اگر آپ بینک میں جاب کر رہے ہیں تو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ موجود ہے لیکن اس کو انویسٹ کہاں کرنا ہے، آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام. اس عمر میں جو آپ کی عمر ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ جی میں تو کوئی بھی کام کر لوں گا، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. جب آپ بڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کے پاس پیسہ آ جاتا ہے تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ جی پیسہ تو ہے، کاروبار کون سا کرنا ہے. تو اس کو آپ نے کیسے کور اپ کرنا ہے، یو نو اٹ بیٹر. انیشل جہاں سے ہماری بات چیت شروع ہوئی تھی کہ آپ کو ایونچولی کسی نہ کسی بزنس میں، کسی نہ کسی انٹرپرینیور میں پاؤں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہیں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ، جو کہ آپ کا بھائی بھی ہو سکتا ہے، آپ کی بہن بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیوی بھی ہو سکتی ہے، ان کے ساتھ آپ پارٹنرشپ بنا رہے ہوں. آپ کہیں گے جی بہن بیوی جو ہے یا ماں جو ہے وہ کیسے کام کر سکتی ہیں. ہمارے یہاں کچھ ایسے پریسائز فیلڈز موجود ہیں. مثال کے طور پہ پارلر کا کام موجود ہے.
مثال کے طور پہ بوتیک کا کام موجود ہے. مثال کے طور پہ جو بچوں کے لیے اسکول بن رہے ہوتے ہیں, کنڈر گارٹن بن رہے ہوتے ہیں, نرسری بن رہی تھی بچوں کے پڑھانے کی نرسری. بینگ اے پیرنٹ ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی خاتون چلا رہے ہوں بجائے اس کی کہ کوئی صاحب چلا رہے ہوں. تو وہ ہر فیلڈ میں کچھ ایسے پریسائز فیلڈ ہیں جس میں خواتین کام کر سکتی ہیں اور کر رہی ہیں. تو گو فار دا بزنس, یہاں تک آپ کو بحث کا مقصد یہ تھا کہ آپ بزنس کریں, اور بزنس کرنے کے لیے ایک فرم بنائیں, اور فرم بنانے کے لیے آپ فرم کو رجسٹر کرنا ہوگا کسی ڈسٹرکٹ پہ, اور اس کے لیے آپ کو ایک فارم فل اپ کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو بینک چالان جمع کرنا ہوگا. ٹوٹل خرچہ جو ہے 1,500 سے 2,000 روپے کا خرچہ ہوتا ہے فارم فل اپ کرنے میں. لیکن اگر آپ کسی وکیل کے پاس آئیں گے تو وکیل صاحب آپ سے کہیں گے کہ جی 25-30 ہزار 40 ہزار, زیادہ پیسے بھی لیتے ہیں, 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے لیتے ہیں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے, اور اگر آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے 25-30 ہزار روپے کی نیٹ سیونگ کا آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں. 1,500 سے 2,000 کا خرچہ ہے فارم رجسٹر کرانے کا. یو کین آلویز ڈو اٹ. جب آپ کو مناسب لگے آپ اپنی فارم رجسٹر کرا سکتے ہیں, جس کے بارے میں ہم پہلے بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو اس کو نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. جناب اس کنٹینیوشن میں ہم لوگ آگے چلتے ہیں, اور دس از کرنٹ لیکچر از پارٹنرشپ, اگین پارٹنرشپ 2, whereas ہماری ٹوٹل اسکیم آف بزنس میں ہم لیکچر نمبر 10 پہ 10 کو دیکھ رہے ہیں. یہ ہم لوگ آج جو چیز پڑھ رہے ہوں گے وہ ہے رائٹس آف پارٹنرز. یعنی جب ایک آرگنائزیشن بن گئی, یعنی جب ایک پارٹنرشپ کریٹ ہو گئی, تو پارٹنرشپ میں پارٹنرز کی تعداد کتنی ہے, پارٹنرز کے رائٹس کون سے. تعداد تو ہم لوگوں نے پہلے ڈسکس کی ہے, میں آپ کو دوبارہ یاد کراتا ہوں. اف اٹ از اے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز, the number of partners are 2 to 10, and if it is a non financial institution, the number of partners in a firm is 2 to 20. If it is more than 20, this is not the partnership. Partnership کی جو upper limit ہے that is 10 or 20 as the case may be, if it is a financial institution or it is some other undertaking other than the financial institution. تو رائٹس آف پارٹنرز پہ باہر ہم پڑھ رہے ہوں گے. It's a right of a partner to take part in the management. تو سر وہ ابھی آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ کا ایک سلیپنگ پارٹنر بھی ہوتا ہے. جی ہاں, سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے, لیکن سلیپنگ پارٹنر اگر کسی ٹائم پہ کہے کہ I want to get involved in the management, you cannot deny it. آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ آئیے, اپنا کام کچھ نہ کچھ جو کوئی کام آپ اس کے حوالے کریں وہ اپنا کام سر انجام دے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ once a sleeping partner is always a sleeping partner. Sleeping partner can be the active partner. Likewise, active partner can go to the sleeping partner. They can change their shoes. کبھی بھی آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. نارملی جو ایکٹیو پارٹنر ہوتا ہے وہ سلیپنگ نہیں بنتا, لیکن یہ میں آپ کو پریکٹس کے حوالے سے بتا رہا ہوں, لیکن جو سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے وہ ایکٹیو پارٹنر بن سکتا ہے. اور ایسا کئی دفعہ بارہا دیکھا گیا ہے کہ ایک سلیپنگ پارٹنر نے کہا کہ جی اب میں اپنے ایکٹیولی اپنا پارٹ مینجمنٹ میں ادا کرنا چاہتا ہوں, تو اس کو مینجمنٹ میں پارٹ ادا کرنا سے نہیں روکا جا سکتا. First one is to take part in the management. Second one is consultation. Consultation mean آپ مشورہ کر رہے ہیں, پارٹنر سے مشورہ کرنا. It's a right of a partner کہ اس سے he is to be consulted, اس سے بات چیت کی جائے, اس سے مشورہ کیا جائے.
بزنس میں بہت سارے افیئرز ایسے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں, سب سے آسان اگزامپل یہ کپڑے کی ایک دکان جناب بنائی ہوئی ہے, تو اس میں اب ہم صرف مردانہ کپڑے رکھے ہوئے تھے. کیا زنانہ یا لیڈیز کپڑے اور بچوں کے کپڑے, یا اگر آپ کے سارے طرح کے کپڑے تھے تو کیا جوتے بھی رکھ لیے جائیں؟ میچنگ بیگز جو ہوتے ہیں خواتین کے, وہ بیگ اس میں رکھے جائیں. اور خواتین کے اگر کپڑوں کی دکان ہے تو جیسا میں نے آپ کو بتایا اس میں میچنگ بیگز, جو چھوٹا موٹا زیور ہوتا ہے وہ رکھ لیا جائے, آرٹیفیشل زیور رکھ لیا جائے, یا پھر دیر از اے ہیوج لسٹ. یا پھر فرض کریں, یہ تو آپ کو ساری پازیٹیو بتا رہا ہوں, نقصان کا جو ہم نے شروع کی تھی مردانہ کپڑے کی دکان, لیکن ود دی پیسج آف ٹائم یہ سمجھ آیا کہ یہاں پہ مردانہ کپڑے کی کام نہیں چلتا, صرف کپڑے کا نہیں چلتا, لوگ پسند کرتے ہیں ان کے پاس گارمنٹس ہو, تو ایک درزی کو بھی بٹھا لیتے ہیں, درزی اپنا کام کرنا شروع کر دے گا, درزی کام کرتا رہے گا, اپنا کپڑا بیچتے رہیں گے, ان کو سلائی کپڑے ملتے رہیں گے. تو اگر ایسا کام شروع کر دیں تو اس کے لیے مشورہ کرنا, اس پارٹنر تمام پارٹنرز کا مشورہ کرنا, ان کی کوئی بھی حیثیت ہو, جو ہم لوگ لاسٹ ٹائم پڑھ رہے تھے کلاسز آف پارٹنرز, یعنی کسی بھی قسم کا پارٹنر ہو, لیکن یہ حق ہے تمام پارٹنرز کا کہ پارٹنر سے کنسلٹیشن کی جائے, ان سے ڈسکشن کی جائے, ان کو بتایا جائے, معلوم کیا جائے کہ جی بزنس میں اگر کوئی چینج لے کے آنا ہو, کوئی تبدیلی لے کے آنی ہو, کوئی مارکیٹنگ کے طریقے میں, کوئی پروڈکٹ کے طور پہ, یا کسی بھی حوالے سے اگر کوئی تبدیلی لے کے آنی ہو, یا ایون اگر آپ تبدیلی نہیں بھی لے کے آ رہے تو بھی اٹس اے رائٹ آف اے پارٹنر کہ آپ ان سے کہیں کہ جی کیا یہ ایز اٹ از, یعنی ہم صرف مردانہ کپڑا بیچتے ہیں تو کیا صرف مردانہ کپڑا ہی بیچتے رہے, یا اس میں کچھ چینج لے کر آیا جائے. آپ چینج لانا نہیں چاہتے, ایون دین اٹس اے رائٹ آف دا پارٹنر. جب آپ پارٹنرشپ ڈیڈ بناتے ہیں تو اس میں آپ یہ بالکل مینشن کر لیتے ہیں کہ فرض کریں 3 پارٹنرز ہیں, تو ان 3 پارٹنرز میں سے تمام فیصلے 2/3 کی میجورٹی پہ ہوں گے, یعنی 2 پارٹنرز جو رائے دے رہے ہیں تیسرے کو وہ ماننی پڑے گی. ہو سکتا ہے آپ کپڑا صرف مردانہ کپڑا ہی بیچنا چاہتے ہو, 2/3 کی میجورٹی, باقی دونوں کہتے ہیں کہ نہیں یار اس میں آپ خواتین کو اور بچوں کا کپڑا بھی رکھیں, دین یو ہیو ٹو اوبے, کیونکہ یہ فیصلہ بہت توجہ میں آپ کی چاہ رہا ہوں, یہ فیصلہ 2/3 سے ہونے والا فیصلہ آپ کی فرم کا فیصلہ ہے, اور بینگ اے پارٹنر آپ نے اپنی فرم کو کا فیصلہ ماننا ہے. ایسا جناب ہوتا ہے, اور بالکل ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مسٹر اے نے 40% انویسٹ کیا وہ ہو. عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کو رائٹ دیتی ہے اپنا فیصلہ لینے کے لیے. میں اس حوالے سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے اے نے 40% انویسٹ کیا ہو اور باقی دونوں پارٹنرز نے 30% انویسٹ کیا ہو, یعنی دیکھا جائے تو 40% از more than 30%, لیکن on the other hand 60% is more than 40%. 2/3 کا فیصلہ تیسرے پارٹنر کو ماننا پڑے گا. تو اس حوالے سے جو آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ آپ تیار کریں, جس پارٹنرشپ ڈیڈ کے تحت آپ اپنا بزنس کو لے کے جانا چاہیں, اس کو ضروری ہے کہ آپ بہت ان ڈیپتھ اس کو دیکھیں کہ جی ہم کس قسم کا ارینجمنٹ چاہ رہے ہیں بٹوین دی پارٹنرز.
اور کتنے عرصے کے لیے ہم اس ارینجمنٹ کو، جس کا نام پارٹنرشپ ہے یا جس کا نام ہم بات کرتے ہیں ایک فرم بنا رہے ہیں، کتنے عرصے کے لیے فرم بنا رہے ہیں. وہی ایگزامپل ہی کہتا ہوں، ایک کے 40% ہے، دو کے 60% ہے. فرم کا فیصلہ ہے، آپ کو ماننا ہے، تو آپ کے پاس یہ آتھرائز ہونا چاہیے ہے کہ ہم لوگ رجسٹریشن آف دی فرم میں اس کو بہت تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ فرم جو ہے وہ کتنے عرصے کے لیے بنائی گئی ہے. آپ کو پسند نہیں آتے فیصلے، تو آپ کے پاس یہ آپ کو یہ فیصلے پسند نہیں آتے، جو دو فیصلے کر رہے ہیں آپ کو پسند نہیں آتے، آپ کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے، لیکن آپ نے لکھ کے دیا ہوا ہے کہ 2/3 میجورٹی. تو اس کا ایک وے آؤٹ یہ ہے کہ جس ٹائم پہ آپ فرم ڈیزائن کریں تو یہ آپ بالکل اس میں مینشن کریں کہ یہ دس فرم از میڈ فار دا 2 years, maybe for a period of 2 years or 3 years, and after the expiry of this 2 or 3 years, all the assets of the firm will be divided between the partners as per their initial investment. جو بھی فرم تھی اس کا 40% ایک لے کے چل جائیں گے، 30% ایک اور 30% دوسرا آدمی لے کے چلا جائے گا. تب آپ انڈیویجولی اپنا کوئی کام کر سکتے ہیں. اگر آپ کو فرم کے فیصلے پسند نہیں آ رہے تو جب آپ فرم بنائیں تو یہ ایک بہت سوچ سمجھ کے، بہت عرق ریزی کے ساتھ آفٹر، کیونکہ یہ آپ کا اس پہ آپ کا یور فیوچر بیسڈ آن دس پیپر وچ از نون ایز پارٹنرشپ ڈیڈ. پارٹنرشپ ڈیڈ پہ بہت توجہ ہونا مناسب ہے، بہتر بات ہے. ایکسیس ٹو دی اکاؤنٹس، یہ اگر ہم بات کر رہے ہوں کہ پارٹنرز کا یہ رائٹ ہے کہ تمام پارٹنرز، آپ فرض کریں ایکٹیو پارٹنر 40% کا پارٹنر جو ہے وہ اکاؤنٹس کو مینٹین کرتا ہے. کتنا کپڑا آیا، کتنا کپڑا گیا، کوئی بھی پروڈکٹ کی ہم بات کر سکتے ہیں. کریانہ کی دکان میں کتنا سامان آیا گیا، فرنیچر کی دکان میں، کمپیوٹرز کی دکان پہ، اگر ہم بڑے بزنس کی بات کر رہے ہوں تو بینکس کے انویسٹمنٹس کتنی آ رہی ہیں اور انویسٹمنٹس کتنی جا رہی ہیں، ان تمام باتوں پہ. لوننگ کا کیا سلسلہ ہے، کتنے لونز دے رہے ہیں، بینک کے حوالے سے بتا رہا ہوں کتنے لونز دے رہے ہیں. چھوٹے بڑے تمام طرح کے بزنس میں کچھ نہ کچھ اکاؤنٹس کریٹ ہوتے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کو مینٹین کیا جاتا ہے بائی سم ایکٹیو پارٹنر. If it is a partnership of تمام لوگ ایکٹیو نہیں ہیں تو جو ایکٹیو پارٹنر یا ایکٹیو پارٹنرز ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اکاؤنٹ کو مینٹین کریں، اکاؤنٹس کو دیکھیں، اکاؤنٹس پہ کو اپڈیٹ رکھیں. ویسے تو یہ اس کا اتنا انٹرسٹنگ حصہ نہیں ہے، لیکن انٹرسٹنگ حصہ ہے، لیکن مین ہماری ڈسکشن کا حصہ نہیں ہے. کہ جب آپ اکاؤنٹس کو مینٹین کرتے، اکاؤنٹس بناتے ہیں، اکاؤنٹس رکھتے ہیں، تو اس سے اگلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان اکاؤنٹس کا آڈٹ کروا سکتے اور کرواتے ہیں. جو آڈٹ ہوتا ہے نا، یہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم ہوگا، لیکن جن کو نہیں معلوم، ویسے تو آپ بزنس کو پڑھ رہے ہیں، جس کا ایک حصہ میں پڑھا رہا ہوں بزنس لا، باقی تو آپ لوگ بزنس پڑھ رہے ہوں گے. ایک چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں آڈٹ، آپ نے ضرور پڑھ لیا ہوگا. آڈٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے، آڈٹ ایک ایسا پروسیجر ہے جس میں آپ کے ایک مخصوص عرصے کے کیے گئے تمام تر اکاؤنٹس کو ویریفائی، ان کی ویٹنگ کی جاتی ہے. سو آپ کی جو اکاؤنٹس ہیں ان کو ایکسیس ہونا کسی بھی پارٹنر کا ایک حصہ ہے کہ اس کا آڈٹ کروا سکے. اس میں ایک اور حصہ ہے، یہ نہیں کہ آپ سلیپنگ پارٹنر کی انکم
ٹو دی آفس, جو آپ کا ورکنگ آفس ہے, ون فائن مارننگ اور کہے جی تمام اکاؤنٹ لا کے دے دو. نہیں, اس کے لیے ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے, جو میں آپ کو ذکر کر رہا تھا کہ آڈٹ. اب آپ سمجھ میں آڈٹ کا ذکر کیوں کیا تھا کہ لاسٹ ٹائم کے آڈٹ کی رپورٹ آپ مجھے دے دیجئے, میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ آڈٹ کی رپورٹ دیکھ رہے ہوں گے. اچھا, اب آپ کہیں گے کہ جی چھوٹا سا بزنس ہے, اس میں آڈٹ کیا ہوگا, ایک چھوٹی کپڑے کی دکان ہے, تو ٹھیک ہے اس میں اکاؤنٹس تو بنتے ہیں نا, وہ اکاؤنٹس تک رسائی ہونا ہر پارٹنر کا حق ہے کہ وہ ان اکاؤنٹس تک رسائی کرے, ان اکاؤنٹس کو دیکھے, ان اکاؤنٹس کو سمجھے, اور اگر اس میں کوئی ایشوز ہوں تو اس کو آن دی ٹیبل کرے اور لوگوں سے اور پارٹنرز کے ساتھ ڈسکس کرے کہ جی یہ ایشوز ہیں, یہ پیسے جو ہیں یہ ان آڈیٹڈ ہیں, ان اکاؤنٹڈ ہیں, سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے کیسے خرچہ کیے. تو ایکسیس ٹو دا اکاؤنٹ از دا رائٹ آف ایوری پارٹنر. اسی طرح دیٹ از دا رائٹ آف شیئرنگ پروفٹ. اٹ از ناٹ نیسسری کہ آپ لاسز شیئر کریں. ہم لوگ اس چیز کو جب ہم ٹائپس آف پارٹنر, کلاسز آف پارٹنرز جب ہم پڑھ رہے تھے کہ کس طرح کے پارٹنرز ہوتے ہیں, تو اس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ پارٹنرز ان پروفٹس اونلی. تو ہم نے اس وقت دیکھا تھا کہ میں آپ کو اس کی دوبارہ واپس ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک پارٹنر جو ہے وہ اس نے انویسٹ کرنے کے بعد, اب وہ سلیپنگ پارٹنر نے, کسی بھی طرح کے پارٹنر نے انویسٹ کیا بزنس میں, اور بزنس میں انویسٹ کرنے کے بعد اب اس نے یہ بزنس حوالے کر دیا ہے باقی لوگوں کے, تم لوگ چلاؤ. اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ باقی پارٹنرز جو ہیں وہ نقصان کر رہے ہیں اور نقصان کرنے والے سے کہیں جی اور پیسہ دیجیے, بزنس میں اور ڈالنا ہے. It depends on the deal, it depends on the partnership deed کہ کیا ہے. ہو سکتا ہے پیسے مانگنے ہو, اس کو پیسے دینے پڑے, لیکن اگر آپ بزنس حوالے کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی I am a partner in profits only, مجھے آپ صرف پروفٹ دیں گے. یہاں پہ یہ اس سے بھی زیادہ وائڈر ٹرم استعمال ہو رہا ہے. شیئر پروفٹ کا مراد یہاں پہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پیسہ جنریٹ ہوگا آؤٹ آف دا بزنس, اس کو آپ نے شیئر کرنا ہے بٹوین دی پارٹنرز. اور کس لحاظ سے شیئر کرنا ہے وہ چیز بتائے گی آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ. پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوگا کہ اگر یہ 3 یا 10 یا 2 پارٹنرز ہیں تو ان کے درمیان میں ڈویژن آف پروفٹ کیسے ہوگی. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ فرض کریں کہ جو پروفٹ جو ارن ہوا ہے دیٹ از 10 روپے, 2 پارٹنر ہیں 50-50 کے, تو پیسہ جو پروفٹ جنریٹ ہوا ہے وہ ہے 10 روپے. تو وہ کہتے ہیں اچھا جی دونوں کو ہم 5-5 روپے دے دیتے ہیں. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ نہیں, ہم 4 روپے دونوں کو دیتے ہیں اور جو 2 روپے ہیں وہ ہم ری انویسٹ کرتے ہیں ان دا بزنس. تو بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ جی وہی جو ریشو ہے کہ ہم 10 روپے کے پروفٹ میں سے دونوں پارٹنرز کو ٹوٹل ملا کے یعنی 2.5 روپے, یا ہو سکتا ہے ایک آدمی جو سلیپنگ پارٹنر ہو وہ کہے اس کا حصہ کم ہو, اس کو آؤٹ آف دس 10 روپیز ہی می ہیو 4 روپیز, 6 روپیز اس کے جو کہ آن گراؤنڈ بزنس کر رہا ہے, جو کہ ایکٹیو پلیئر ہے, جو who is responsible for the growth of and smooth running of the business, اس کو زیادہ پیسے مل رہے ہوں. It all depends on your partnership deed, اور جو لا ہے وہ اس طرح کی ٹرمز, تمام طرح کی ٹرمز کو ریکگنائز کرتا ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کہیں جی اب one do not recognizes it, تو لا اس کو ریکگنائز کرتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی اور کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے, روکا نہیں جا سکتا. آپ جیسے مرضی آپس میں ڈویژن کر رہے ہو پروفٹس کو. تو ہمارا یہاں تک کا جو معاملہ تھا اس میں ہم کہہ رہے تھے کہ رائٹس آف دا پارٹنر ٹو شیئر پروفٹ. نیکسٹ ہے جناب انٹرسٹ آن کیپٹل. کیپٹل سے مراد آپ کی
جو پیسہ آپ نے بزنس میں لگایا. اب دیکھیں نا جی, ایک بزنس آرگنائزیشن تو بنا لی ہے, ایک اے بی سی نامی فرم بنا لی ہے. عام طور پہ انٹرپرائزز کا لفظ لگایا جاتا ہے فرم میں. آپ نے اے بی سی انٹرپرائزز تو بنا لی ہے, which is the business کا آپ کا ایک اسٹرکچر ڈیولپ کر دیا. جب اسٹرکچر ڈیولپ کر دیا تو اب آپ کو اپنے بزنس کے لیے پیسہ بھی چاہیے ہے. مینجمنٹ تو کریٹ ہو گئی ہے, پیسہ بھی چاہیے ہے. پیسے لینے کے عام طور پہ دو طریقے تصور کیے جاتے ہیں. جو پارٹنرز ہیں وہ اپنا کیپٹل انویسٹ کریں گے, جو پارٹنرز ہیں وہ اپنا پیسہ انویسٹ کریں گے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پارٹنرز اپنا پیسہ نہیں لے کے آتے, وہ ہر طرح سے اس میں شامل ہے کہ ایک ایکٹیو ہوگا اور ایک سلیپنگ ہوگا. سلیپنگ اپنا پیسہ لگائے گا, ایکٹیو کام کرے گا, یعنی پارٹنرز کا ہی پیسہ ہے جیسے مرضی ہم لوگ دیکھ رہے ہوں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ آرگنائزیشن بینک سے لون لے لے. بالکل اس طرح سے کوئی انڈیویجول لون لے سکتا ہے, آپ لون بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ لون لیتے ہیں تو لون کا آپ نے انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے. جو آپ نے لون لیا ہے بینک سے اس کا انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے, جو کہ بینک ٹو بینک ویری کرتا ہے کہ کتنا پیسہ آپ نے اس کو بینک کو کتنے پیسے دینے ہیں. انٹرسٹ پہ کتنا پیسہ, انٹرسٹ کا مطلب ہے سود پہ آپ نے پیسہ لیا اور اس کے بعد آپ پیسہ دے رہے ہیں. میں یہاں پہ اس کے میرٹس کی بات نہیں کروں گا کہ سود ہونا چاہیے اور سود نہیں ہونا چاہیے ہے, اور جو ہوتی ہے نا جی انٹرسٹ فری بینکاری, تو وہ کیا چیز ہے, اور انٹرسٹ فری بینکاری ہو بھی سکتی ہے یا یہ ایک صرف دھوکہ ہے اپنے آپ کو سکون دینے کا. یعنی ایک آدمی کہتا ہے جی میں بہت شراب پیتا تھا, شراب پینے کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس کیا, ڈاکٹر نے کہا جی تمہارا لیور خراب ہو جائے گا تو تم شراب نہ پیا کرو, جگر خراب ہو جائے گا تم شراب نہ پیا کرو. تو دوست کو واقعہ سنا, دوسرا دوست کہتا ہے اچھا پھر تم نے کیا کیا, شراب چھوڑ دی؟ کہا نہیں, میں نے ڈاکٹر بدل دیا. تو کیا یہ پاسبل ہے کہ ایک کوئی چیز ہو بینک اور وہ بغیر انٹرسٹ کے کام کر رہا ہو؟ مقصد اس جگہ پہ بینک کو ڈسکس کرنا نہیں ہے, لیکن صرف یہ بتانا ہے کہ اگر بینک سے پیسہ لیا ہو تو آپ نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ انٹرسٹ پے کرنا ہوتا ہے. جب بینک سے کیپٹل لے سکتے ہیں تو پھر کسی انڈیویجول سے بھی کیپٹل لے سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ آپ کے پارٹنر نہ ہو, آپ کی پارٹنر آپ کی فرم کا حصہ نہ ہو. ایسے کچھ انڈیویجولز ہوتے ہیں جو پیسہ دیتے ہیں کہ آپ کو اپنا کام نکالنے کے لیے کہ آپ اپنا کام کر لیں, ہم پیسے دیتے ہیں, آپ بزنس کر لیجئے. تو اس صورت میں بھی وہ بینک کی طرح کچھ کیپٹل پہ انٹرسٹ لیتے ہیں, جو کہ عام طور پہ بینک کے ریٹ سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اسی طرح جب آپ انڈیویجول سے بھی لے سکتے ہیں تو پھر وائی ناٹ اے پارٹنر. تو اٹس اے رائٹ آف دا پارٹنر کہ وہ کیپٹل پہ انٹرسٹ لے سکتا ہے, لے گا نہیں, لے سکتا ہے, اپنے کیپٹل پہ انٹرسٹ لے سکتا ہے کہ میں نے اتنا پیسہ انویسٹ کیا ہوئے. اور ویسے یہ اس لحاظ سے کافی بہتر ہے. فرض کریں ایک بزنس کر رہے ہیں, 3 پارٹنرز مل کے بزنس کر رہے ہیں, ایک ٹوٹل جو ورتھ آف دا کیپٹل ہے دیٹ از 10 روپیز. اس میں سے اے بی سی میں سے 3 لوگ مل کے بزنس کر رہے ہیں, اس میں سے اے ہی 10 کے 10 روپے لگاتا ہے, بی اور سی کام کر رہے ہیں. اب یہ تینوں کا جب کام چلے گا تو اٹ از ریکمینڈیڈ کہ بی اور سی اس کو نہ صرف وہ 10 روپے واپس کر دیں, بلکہ اس نے پیسہ لگایا ہوتا ہے تو کوئی شروع میں طے کر لیں کہ جی ہم آپ کو 10 کے 12 روپے دیں گے. اور اس کے بعد جو بزنس کا جو والیوم ہے
تمام آفٹر دی ایکسپائری آف 2 years جب آپ کو 10 روپے کے 12 روپے واپس کر چکے ہوں گے تو یہ جو بزنس ہے یہ جتنا پیسہ جنریٹ کرے گا وہ ہم 3 برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہوں گے. تو انٹرسٹ آن کیپٹل از پاسبل. اسی طرح انٹرسٹ آن ایڈوانسز سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اے بی سی فرم نامی کسی جگہ سے آپ کسی انڈیویجول کو ضرورت ہے, اب وہ گاڑی خریدنا چاہتا ہے, یا پھر اس کو ضرورت ہے بچے کی شادی کرنا, یا کسی بھی لحاظ سے پیسے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کے پاس پھر وہی طریقے ہیں کہ یا تو وہ بینک سے لون لے سکتا ہے یا وہ جا سکتا ہے کسی اور انڈیویجول کے پاس اور اس سے کہہ سکتا ہے کہ جی آپ مجھے پیسے دیجئے, میرا یہ خرچہ ہے اور میں اپنا خرچہ پورا کرنا چاہتا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب اس نے باہر سے ہی پیسہ لینا ہے تو وائی ناٹ, اور باہر سے پیسہ لے گا یا بینک سے پیسہ لے گا تو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ بینک کو یعنی سود دے گا, اس ادائیگی کو, سود کی ادائیگی کرے گا اس انڈیویجول کو یا بینک کو. جب آپ نے پیسہ لینا ہی ہے تو پھر آپ اپنی فرم سے بھی پیسہ لے سکتے ہیں, اور اگر آپ پیسہ لیں گے تو پھر آپ نے کچھ نہ کچھ انٹرسٹ اگینسٹ ایڈوانسز, آپ نے ایڈوانس لے لیا نا جی, کچھ نہ کچھ انٹرسٹ اگینسٹ ایڈوانسز آپ فرم کو دے رہے ہوں گے. یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ اس سال میں آپ سے پروفٹ مزید نہیں لوں گا اور مجھے اس وقت سارے کے سارے پیسے دے دیجیے, 10 روپے یہ مجھے دے دیں اور میں آپ سے 10 روپے نہیں لوں گا. اگر آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ اس چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے, لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ آپ پہلے ایڈوانس لے لیں اور بعد میں صرف آپ برابر کر رہے ہوں, پیسے زیرو کر رہے ہوں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اگر آپ 10 روپے آج لیں گے تو اور آپ 12 روپے تک, جب تک فرم 12 روپے بناتی ہے اور آپ کا حصہ 12 روپے ہوتا ہے اس تک فرم پیسے نہیں دے گی, لوگوں کو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہاں پہ 2 چیزیں ہم نے خاص طور پہ دیکھی ہیں کہ انٹرسٹ آن کیپٹل, انڈیویجول جو ہے وہ اپنے کیپٹل پہ انٹرسٹ لے سکتا ہے, اور اگر کوئی ایڈوانس لے رکھا ہو کسی پارٹنر نے, تو اس پہ بھی وہ فرم کو انٹرسٹ دینے کا پابند ہوگا. انٹرسٹ پیسہ جب آپ خرچہ کرتے ہیں تو اس پیسے کی کو پیسہ استعمال کرنے کا خرچہ which is known as the interest. آپ لوگوں نے اکنامکس ضرور دیکھ لی ہوگی, نہیں تو جو بنیادی فیکٹرز ہوتے ہیں جو کسی بھی بزنس کی گروتھ کے لیے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہے آپ کی مینجمنٹ کو پروفٹ کی شکل میں پیسہ مل جاتا ہے. آپ کا انٹرپرینیور کو اس کی محنت جتنی وہ کر رہے ہوتے ہیں, گروتھ آف بزنس پہ جو کام کرتے ہیں اس سے پیسہ مل جاتا ہے. اور تیسری جو چیز ہوتی ہے وہ پیسے 3 چیزوں کو ملا کے کام کر. پیسے کو کیا چیز ملے گی؟ پیسے کو بھی پیسہ ہی ملے گا ان دی شیپ آف دی انٹرسٹ. انڈیمنیفیکیشن جو ہے وہ اسے تحفظ کہتے ہیں. انڈیمنیفائی ہوتے ہیں لوگ, تحفظ دیا جاتا ہے. اٹس اے رائٹ آف دا پارٹنر کہ اگر فرم کا کوئی فیصلہ ہے, فرم نے اگر کوئی فیصلہ کیا ہے, فرم کا فیصلہ یہ ہے, فرض کریں فرم جو ہے وہ فرم پراپرٹی ہولڈ کر سکتی ہے, اور فرم نے ایک پراپرٹی ہولڈ کر لی ہے جو کہ ایک ٹرک ہے, اور فرم کہتی ہے کہ جناب آپ اس ٹرک کو بیچ کر آئے کسی پارٹنر کو, انڈیویجول پارٹنر کو کہتی ہے کہ آپ اس کو بیچ کے آئیں. تو یہ انڈیویجول پارٹنر اس ٹرک کو بیچتا ہے مارکیٹ میں. اب یہ ٹرک کسی اور غیر قانونی کام پہ جو لوگ خرید کے گئے ہیں وہ اس کو کسی غیر قانونی کام میں استعمال کرتے ہیں, کوئی گاڑی ہو, کوئی کچھ اور پراپرٹی ہو, تو اس انڈیویجول کو تحفظ حاصل ہے فرم کی جانب سے. فرم نے کہا تھا کہ گاڑی بیچو, تو میں نے گاڑی بیچی ہے. یعنی فرم کے کیے گئے فیصلوں پہ انڈیویجول پارٹنر کو ایک
رائٹ آف پروٹیکشن ہے, ہی از انڈیمنیفائڈ, انڈیمنیفیکیشن تحفظ ملتا ہے اس کو کہ فرم کا فیصلہ تھا جس پہ میں نے عمل کیا. دیٹ از دا رائٹ آف دا پارٹنر. ایٹ دا سیم ٹائم ہم ویسے بھی نیکسٹ کسی ٹائم پہ ہو سکتا ہے اگلا ہی لیکچر ہمارا ڈیوٹیز آف دی پارٹنر, اس میں ہم دیکھ رہے ہوں گے. تو انڈیمنیفیکیشن کے حوالے سے بتا رہا ہوں کہ ڈیوٹیز آف دی پارٹنر اور رائٹ آف دی پارٹنر میں انڈیمنیفیکیشن دونوں صورتوں میں شامل ہوتا ہے. اور انڈیمنیفیکیشن کا مطلب ہے تحفظ, اور تحفظ سے یہ مراد ہے کہ اگر آپ نے وہ تمام کام جو فرم نے آپ کی ذمہ داری جو فرم نے آپ کے ذمہ لگائے ہوں کسی پارٹنر کے, آپ نے وہ تمام کام اگر درست طریقے پہ سر انجام دیے ہیں تو آپ کو فرم کا تحفظ حاصل ہے. اور اگر فرم نے آپ کے ذمہ کوئی کام لگائے ہوں جو کہ آپ نے درست طریقے پہ سر انجام نہیں دیے ہوں تو اٹس اے ڈیوٹی آف دی پارٹنر کہ آپ فرم کو تحفظ فراہم کریں گے, کہیں گے کہ یہ میری غلطی ہے. اگر آپ نے یہ ٹرک بیچنے کے لیے گئے ہیں اور یہ ٹرک آپ نے کاغذات جس آدمی کو دے رہے تھے اس کے بھی کچھ نہ کچھ پیپرز لٹائیں گے نا, آپ اس کو اوپن لیٹر پہ بیچ دیتے ہیں. اوپن لیٹر آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہوتی ہے؟ اوپن لیٹر سے مراد ہے ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جس میں آپ ایک کاغذ لکھتے تھے کہ جی میں نے یہ ٹرک بیچ دیا, لیکن اس پہ اب جو رجسٹریشن کرنی ہوتی ہے ای ٹی او کے آفس میں, ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس میں, اس میں آپ رجسٹریشن کا عمل مکمل نہیں کراتے بلکہ آپ ایک آدھا ادھورا کاغذ کر کے اور آپ ٹرک بیچ دیتے ہیں. دیٹ از اللیگل, وہ درست نہیں ہے. اور اس صورت میں ذمہ دار کون ہے؟ وہ انڈیویجول پارٹنر ذمہ دار ہے. اس کی ڈیوٹی ہے کہ فرم کو تحفظ فراہم کرے. اور اگر یہ انڈیویجول اس ٹرک کو تمام تر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد فروخت کرتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جی غیر قانونی کام میں استعمال ہوا یہ ٹرک یا گاڑی یا وٹ ایور استعمال ہوا, تو فرم تحفظ فراہم کرے گی. اس کا حق ہے کہ یہ فرم سے تحفظ مانگے, یہ انڈیویجول فرم سے تحفظ مانگے. دیٹ از دا وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دی رائٹ آف دی پارٹنر, اینڈ اس میں ہم بات کر رہے تھے انڈیمنیفیکیشن کی. لیکن رائٹ آف دی اس میں کہ اگر آپ قانونی تقاضے تمام پورے کر رہے ہوں تو آپ کو انڈیمنیفیکیشن حاصل ہے. جوائنٹ اونرشپ آف پراپرٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہوں, دیکھیے میں نے ابھی ذکر کیا ایک فرم ایک ٹرک خرید سکتی ہے. وہ جو ٹرک ہے وہ کس کی پراپرٹی ہے؟ وہ یہ ٹرک پراپرٹی ہے اس فرم کی. ایسا نہیں ہے کہ یہ 3 یا 4 پارٹنر ہیں تو یہ ایک پارٹنر کہے کہ جس کے ٹائر میرے ہیں, دوسرے کا اس ٹرک کی باڈی میری ہے, تیسرے کا انجن میرا ہے. نہیں, ایسے نہیں ہوگا. یہ پراپرٹی ہے اس فرم کی, اور یہ فرم تمام کی تمام, اور اس فرم کے انڈر جو پارٹنرز ہیں وہ تمام کے تمام جوائنٹ اونر ہیں آف دس پراپرٹی. ایسا نہیں ہے کہ ٹکڑوں میں پکس اینڈ پاکٹس میں اس کو کہیں گے جی یہ آپ کی اپنی یہ کسی انڈیویجول کی پراپرٹی ہے. یعنی جب یہ پراپرٹی بکے گی, جب یہ ٹرک بکے گا تو اس کے بیچنے کا طریقہ کیا ہے؟ تمام پارٹنرز آ کے نہیں بیچیں گے, کیونکہ جب یہ ٹرک خریدا گیا تو ای ٹی او کے دفتر میں یہ لکھا گیا کہ اب یہ ٹرک جو ہے یہ پراپرٹی ہے اے بی سی انٹرپرائزز یا اے بی سی ایسوسیٹس کی. تو یہ نہیں لکھا گیا کہ یہ ٹرک پراپرٹی ہے مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی کی. اگر ایسا لکھا جاتا ہے کہ پراپرٹی ملکیت ہے مسٹر اے, مسٹر بی, مسٹر سی کی, تو مسٹر اے بی سی تینوں کو جانا ہوتا ہے ای ٹی او کے دفتر میں اس کو بیچنے کے لیے. یہ پراپرٹی ہے اے بی سی کی, اے بی سی انٹرپرائزز کی. اے بی سی انٹرپرائزز جب اس کو بیچنا ہو تو کسی پارٹنر کو کسی انڈیویجول کی ڈیوٹی لگا سکتے ہیں جب آپ اس کو بیچ کے آئیں. جوائنٹ اونرشپ آف دا پراپرٹی, یہ ایک آرگنائزیشن کی, اس فرم کی ملکیت ہے, کسی انڈیویجول کی ملکیت نہیں ہے. پاور ان این ایمرجنسی, فرض کرتے ہیں جناب کہ آپ نے جو پارٹنرشپ ڈیڈ بنائی ہے اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں یہ لکھا ہے کہ ہم 3 پارٹنرز ہیں, اے بی سی, ہم 3 پارٹنرز ہیں, اور وہ تمام فیصلے جو کہ 1 لاکھ روپے سے مالیت کے اوپر ہوں گے وہ فیصلے ہم لوگ
اس کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم 2 پارٹنرز ہوں، تبھی ایسا فیصلہ لے سکتے ہیں، ورنہ ایسا فیصلہ نہیں لے سکتے. اے بی سی پریپوزیشن پہ غور کیجیے گا. اے بی سی 3 پارٹنرز ہیں اور آپ نے اپنی پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اگر ₹1,00,000 سے ₹1,00,000 یا ₹1,00,000 سے اوپر کو کوئی فیصلہ کرنا ہو تو پھر کم از کم 2 پارٹنرز مل کے یہ فیصلہ لیں گے. اب ایک پارٹنر جو ہے وہ ملک سے باہر گیا ہوا ہے، دوسرا پارٹنر جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھ گیا، یعنی ہی از آلسو ناٹ اویلیبل، کسی بھی وجہ سے وہ اویلیبل نہیں ہے. تو تیسرے پارٹنر کے پاس یہ ایمرجنسی کی حالت میں یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ₹1,00,000 سے اوپر کا بھی فیصلہ لے سکتا ہے، لیکن بعد میں باقی پارٹنر سے ان کا ویریفائی کرانا ضروری ہے. جب بھی پارٹنر اویلیبل ہے، یہ ₹1,00,000 سے اوپر کا فیصلہ لیا تھا، اگر نہیں کرے گا تو یہ قانونی غلطی تصور ہوگا. سو پاور ان ایمرجنسی، آپ اپنے جو آپ کے جو آپ کو بتایا گیا نا کام، جب اتنا کام کر سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی کام کیا جا سکتا ہے. رائٹ آف دی پارٹنرز پہ بھی مزید آگے ڈسکشن ہماری جاری ہے. وہ یہ کہ جی نو نیو پارٹنر ٹو بی انٹروڈیوسڈ. ایسا نہیں ہو سکتا کہ 3 پارٹنرز کی ایک آرگنائزیشن ہے اور اس کے بعد کوئی ایک پارٹنر نیکسٹ میٹنگ میں آئے جی یہ بھی ہمارا پارٹنر ہے، آج سے ہی بھی ہمارا پارٹنر ہے، ہم 4 پارٹنر ہو گئے. نہیں، نو نیو پارٹنر ٹو بی انٹروڈیوس. اس طرح پارٹنر کو نہیں بتایا جا سکتا. آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نیا پارٹنر، یہ ایک شخص ہے جو کہ ہمارے بزنس میں بہت ہیلپ فل ہوگا، تو کیا اس کو پارٹنر بنا لیا جائے یا نہ بنایا جائے. یہ باقی پارٹنرز اگر اس سے ایگری کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ ڈاکومنٹ جو کہ آپ نے فرم رجسٹریشن کے وقت میں جمع کرایا تھا رجسٹرار آف فرمز کو، آپ اس کے پاس جائیں گے اور اس کاغذ میں تبدیلی کریں گے، تب تو نیا پارٹنر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جا سکتا ہے. ادروائز نیا پارٹنر انٹروڈیوس نہیں کیا جا سکتا. اور یہ اگین اٹ ڈیپینڈز آن یور پارٹنرشپ ڈیڈ. اگر پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہے کہ ہم ضرورت کے وقت ایک نیا پارٹنر اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تب تو آپ کو کوئی تبدیلی کی، تب تو آپ کو اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں اور سبسیکوینٹلی جو رجسٹرار آف فرمز ہے اس کے پاس جمع ہوئے کاغذ میں، اس میں تو آپ تبدیلی کر سکتے ہیں، ورنہ یہ تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. اور جب آپ کوئی نیا پارٹنر ایک فرم میں لے کے آتے ہیں، ایک فرم میں ایک پارٹنر کو انٹروڈیوس کرتے ہیں، تو اس صورت میں نئے آنے والے پارٹنر کے اوپر کوئی لائبلٹی نہیں بنتی بیفور جوائننگ دی فرم. اگر اس سے پہلے فرم کوئی نقصان کر رہی ہے، فرم نے کوئی لائبلٹیز فرم کی کریٹ ہوئی ہیں، تو وہ لائبلٹیز جو ہیں اس میں وہ یہ انڈیویجول جو 4th انڈیویجول ہے، اے بی سی اور ڈی جو ہے، ڈی از ناٹ لائبل فار دی فرم لائبلٹی بیفور جوائننگ دی فرم. دیٹ از رائٹ آف دا پارٹنر. تو جناب یہی میں آپ سے سیکنڈ پوائنٹ ڈسکس کرتا ہوں. 3rd پوائنٹ پہ آ رہے ہیں، رائٹ ٹو ریٹائر. یہ ایک پارٹنر کا حق ہے کہ وہ ریٹائر ہو سکتا ہے. ریٹائرمنٹ کا پروسیجر کیا ہوگا، ریٹائرمنٹ کا طریقہ کار کیا ہوگا، ریٹائرمنٹ کیوں پہ جو آپ کا کیپٹل ہے وہ آپ کیا اس پہ انٹرسٹ مل رہا ہوگا، ریٹائرمنٹ پہ آپ فرم کو ڈیزالو کر دیں گے، ریٹائرمنٹ پہ there could be anything. It based on your partnership deed. But if someone wants to get retired, آپ اس کو ریٹائرمنٹ سے انکار نہیں کر سکتے، لیکن اس کا جو کیپٹل ہے، جو اس کی انویسٹمنٹ ہے، جو اس نے فرم کو پروگریس کرنے میں جو، تو اس کا کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ آپ کے پارٹنرشپ ڈیڈ پہ. میں آپ کو یہ اس لیے چھوٹی چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہیں، اور میں ضرور آپ کو دعوت دوں گا کہ ان چیزوں پہ غور کرتے ہوئے آپ اپنی ایک پارٹنرشپ ڈیڈ بنا سکتے ہیں جو کہ بہت کمپریہنسو پارٹنرشپ ڈیڈ ہوگی.
ہمارے پاس انڈیکس ابھی ڈسکس کرتے ہیں. اگر آپ کسی کورٹ میں جائیں, کچہری میں جائیں, ان سے کہیں جی پارٹنرشپ بنانی ہے, تو وہ کہیں گے ہاں جی ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں. ان کے پاس ایک اسٹینڈرڈ قسم کا فارمیٹ پڑا ہوتا ہے, اس کا پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. ڈیپتھ نہیں ہے اس ڈاکومنٹ میں, ڈیپتھ نہیں ہے. جو چیزیں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں یہ چیزیں ضروری نہیں بلکہ نہیں ہوتی اس ڈاکومنٹ میں. جو آپ کو پرنٹ آؤٹ لیتے ہیں جی ہم نے آپ کو ایک فارم بنا کے دے دیا, اس میں نہیں ہوتے. مقصد سیدھی بات ہے یار, آپ کا آئی کیو اس کمپیوٹر والے آئی کیو سے بہتر ہے تو ٹھیک ہے, آپ اس کے حوالے کر دیں. اور اگر آپ کا آئی کیو اور آپ کی اب تک کی تعلیم اس کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے لڑکے سے زیادہ ہے تو آپ کو اپنا دماغ استعمال کرنا چاہیے. ٹوٹل بات آپ کو یہی بتانی ہے. اور پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا آپ کا آئی کیو بہتر ہو سکتا ہے. آپ کا آئی کیو بہت بہتر ہے ایسے لوگوں سے. میں وہ برائیاں نہیں کر رہا ہوں کہ یار وہ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کے پاس ایک ہی مائنڈ سیٹ ہے, ان کے پاس روزانہ جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہی طرح کے. آپ کو پتہ ہے آپ بیچلر ڈگری لینے والے ہیں, بیچلر ڈگری کی پرسنٹیج کیا ہے, بیچلر ڈگری ہولڈرز کتنے ہیں پاکستان میں؟ ڈو یو نو اٹ؟ دیٹ از لیس دین 1%. تو اگر آپ لیس دین 1% ہونے کے باوجود اس کمپیوٹر والے لڑکے سے کو بہتر سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس پہ اور کچھ نہیں کہا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا اور آپ کے پیرنٹس نہیں سمجھتے کہ جو کمپیوٹر آپریٹر ہے, جسٹ کمپیوٹر آپریٹر ہونے میں برائی نہیں ہے. میں اگین آپ کو بتا رہا ہوں اس میں برائی نہیں ہے, لیکن کمپیٹیبلٹی دیکھیں, کیا آپ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے؟ میرے خیال میں تو ہے, آپ کے پیرنٹس کے خیال میں بھی بہتر ہے. جناب رائٹس آف پارٹنرز ہمارا جاری ہے, اس میں ہم بات کریں گے ناٹ ٹو بی ایکسپیلڈ. ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی پارٹنر کو ایکسپیل کر دیا جائے. آپ نے پارٹنرشپ بنائی ہے, اس میں ایک سے کہیں کہ جناب ہم آپ کو ایکسپیل کر رہے ہیں, نہیں, دیٹ از ناٹ پاسبل. سو اس کا ایک پراپر طریقہ کار موجود ہے جو کہ ہم ڈیٹیل میں لیٹر آن ہم اس کو ڈسکس کریں گے. لیکن ایکسپیل نہیں کیا جا سکتا, نکالا نہیں جا سکتا اس پارٹنرشپ سے کسی انڈیویجول کو, ایکسپیل نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ ایکسپیل کرنا چاہیں تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کورٹ میں جائیں گے اور وہاں پہ ثابت کریں گے مختلف باتیں. مثال کے طور پہ یہ انڈیویجول جو ہے یہ بزنس کے لیے نقصان کا باعث ہے وغیرہ وغیرہ, تب اس کو عدالت نکالے گی. پارٹنرز نہیں ایکسپیل کر سکتے. اٹس اے رائٹ آف دا پارٹنر کہ آپ کمپیٹنگ بزنس کو کیری آن کریں. کمپیٹنگ بزنس سے مراد یہ ہے کہ فرض کریں آپ جس بھی بزنس میں موجود ہیں, وہ میں واپس لے کے آتا ہوں کہ 3 انڈیویجول سے, ایک 40%, 2 30% کے تھے. آپ نے پارٹنرشپ ڈیڈ میں غلط لکھ دیا, اس وقت آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ 2 کتنے سمجھدار ہیں اور یہ نہیں, ان کے 60%, 2/3 میں 2/3 سے فیصلہ بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا, 2/3 سے فیصلہ ہوگا. جب 2/3 سے فیصلہ ہونا شروع ہوا تو پتہ لگا بزنس جو ہے وہ لاس پہ جا رہا ہے یا دیگر کسی بھی وجہ سے that is a right of the partner to carry on the competing business. اگر کوئی پارٹنرز ہیں وہ گارمنٹس کی انہوں نے دکان بنائی ہے, تو گارمنٹس کی ایک اور دکان بنانے سے 3 پارٹنر سے مل کے ایک گارمنٹس کی دکان بنائی ہے, تو کوئی ایک پارٹنر ایک اور فرم بنا کے ایک اور بزنس گارمنٹس کی دکان بنا کے وہ بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتا ہے. آپ کہتے تھے کہ صرف مردانہ کپڑے ہوں, یہ 2 کہتے تھے نہیں لیڈیز کپڑے بھی ہوں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں دوسرے آدمی کے ساتھ مل کے صرف مردانہ کپڑے کی ایک اور دکان بنا دیتا ہوں, تو دیٹ از پاسبل. سو آپ کمپیٹنگ بزنس کر سکتے ہیں. آفٹر ریٹائرمنٹ
اگر آپ کے پاس پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ریٹائر ہوں گے تو ریٹائرمنٹ یہ آپ کا رائٹ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد آپ جو پروفٹس جنریٹ کر رہی ہے آپ کی فرم یا جو انٹرسٹ جنریٹ ہوتا ہے آپ کے کیپٹل پہ اس کو حاصل کرنا، اس کو ایکوائر کرنا، دیٹ از اے رائٹ آف دی پارٹنر. آپ لے سکتے ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اور جناب یہ ہمارا آخری تھا کہ آپ اپنے کیپٹل پہ انٹرسٹ یا پھر فرم جو پروفٹ جنریٹ کر رہی ہے اس کو بھی ایون آفٹر ریٹائرمنٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہمارا آخری ٹاپک تھا. نیکسٹ جو ہے وہ ہماری پارٹنرشپ 3 کو ہم نے ڈسکس کرنا ہوگا، جو کہ ہماری ابھی ہم نے ڈسکس کیا تھا دیٹ واز رائٹ آف دی پارٹنرز. اب ہم جو ڈسکس کریں گے دیٹ از گوئنگ ٹو بی دی لائبلٹیز آف دی پارٹنرز، یعنی وہ ہمارا اگلا ٹاپک جو ہے وہ لائبلٹیز آف دی پارٹنر کے حوالے سے ہوگا. یہ نیکسٹ جب بیٹھیں گے تو پھر بیٹھیں گے دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی جناب، تھینک یو ویری مچ. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.